اور چھری میں خون بھی لگا ہوا تھا اور لاش کے پاس تم ملے، لہذا تم قاتل مانے جاؤ گے اور قتل کی عوض تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ سچ یہی ہے کہ اس آدمی نے قتل نہیں کیا ہے، لیکن سچائی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، سچائی تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کتنی بڑی پریشانی، پولیس نے اس کو پکڑا، حضرت علی نے 2 دن کی مہلت مانگی اور 2 دن کی مہلت کے بعد ہی کہا تو کیا کہا؟ نہیں، تم ہی قاتل ہو، فیصلہ بھی سنا دیا، اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ جمعے کا دن آتا ہے، اس آدمی کو میدان مقتل میں لے جایا جاتا ہے، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، قتل کا حکم نافذ ہونے ہی والا ہے۔ اتنے میں جو اصلی قاتل تھا جنگل میں، اس آدمی کو جس نے مارا تھا، اس آدمی کا اصلی قاتل اسی جگہ پر جہاں اس آدمی کو، بے قصور آدمی کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسی جگہ پر آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے علی اس آدمی کے قتل کا حکم روک دو، اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ آدمی قاتل نہیں ہے۔ اچھا یہ آدمی قاتل نہیں ہے، رک جاؤ تم ادھر آؤ، تو قاتل کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ قاتل نہیں ہے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا اور فرمایا امیر المومنین، قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں اصلی قاتل ہوں، اس آدمی کا قتل میں نے کیا، اس نے نہیں کیا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے اس آدمی کو جیسے آتے ہوئے دیکھا پیشاب کے لیے، میں اسی وقت بھاگ گیا تھا اور جھاڑیوں سے میں واقف تھا، اس لیے میں ایسے بھاگا، نہ آپ کی پولیس مجھے دیکھ پائی نہ یہ آدمی مجھے دیکھ پایا، اور ایسے راستے سے بھاگا کہ میرے پیر کے نشان بھی نہیں بن سکے، میں درختوں کے پتوں پر پیر رکھتے ہوئے آیا۔ حضرت علی نے کہا اب اصلی قاتل کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ جیسے اصلی قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جان آپ اس قاتل کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا جب اس نے جرم قبول کر لیا کہ میں قاتل ہوں تو اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت حسن کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، جس نے کسی ایک انسان کی حفاظت کی، اس کی جان کو بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ اس آدمی نے وقت پر آ کر ایک بے قصور آدمی کو بچا لیا، اگر یہ ٹائم پر نہیں آتا تو ایک بے قصور مارا جاتا، لہذا ایک بے قصور آدمی کو بچانے کا انعام بھی اس کو ملنا چاہیے۔ اس نے ایک کو نہیں، قرآن کی روشنی میں ساری کائنات کو بچایا، اس لیے اس کو رہا کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، لہذا اس قاتل کو بھی اس کے سچ بولنے کی وجہ سے حضرت علی نے اس کو بھی رہا کر دیا۔ اصل میں ہم نے سچائی کی برکتوں کو سمجھا نہیں ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں جو مل رہے ہیں جھوٹے اور فراڈی اور 420 لوگ ہی مل رہے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں تو کریں تو کیا کریں۔ موبائل گرنے کا 8,000 کا اچھا لگا، دوسرے نے کہا 9,000 ہم سے لے لے، آپ نے 8,000 والے ہٹ میں 9,000 اس کو دے دیا۔ برکتیں ہوں تو کیسے ہوں، رحمت اللہ کی نازل ہوں تو کیسے ہوں ہمارے گھر کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سوچیں یہ محمدی نوجوانوں کے اوصاف ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ان کو سچ بولنا چاہیے، ان کو اپنی نیتوں میں چینجنگ نہیں کرنی چاہیے، اور محمدی نوجوانوں کے اوصاف یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں۔ اور سن لو، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا روزے دار ہو، اگر اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائے۔ عبداللہ ابن عمر کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر کے بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہ جب ان کے گھر میں ان کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ ان کو کرنا تھا۔ 7ویں دن
بچے کا عقیقہ ان کو کرنا تھا، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا تھا۔ وہ 2 بکرے لائے اور دونوں بکروں کو ذبح کیا۔ جب دونوں بکروں کو ذبح کیا تو فرمایا آئے گھر والوں جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی یہودی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا۔ جب کھال نکال لی گئی اور گوشت کی بوٹیاں بننے لگی تو کہا دیکھو میرے پڑوسی کو گوشت ضرور پہنچا دینا یہودی کو۔ بیوی نے کہا ہاں معلوم ہے۔ جب گوشت ہانڈی پہ رکھ دیا گیا، ابھی پکا نہیں ہے، کہنے لگے دیکھو جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ گوشت پک گیا، اب روٹی بننے لگی تو کہنے لگے دیکھو گوشت میرے پڑوسی کو۔ بیوی نے کہا سن لیا بھائی، بار بار ایک ہی بات کہتے جا رہے پڑوسی کو پڑوسی کو پڑوسی کو، پڑوسی نہیں تمہارا رشتہ دار ہو گیا، کیا بات ہے پڑوسی پڑوسی پڑوسی؟ ارے آپ نے جب بکرا ذبح کیا تو بتا دیا تھا، مجھے یاد ہے، پک جانے دیجئے، سکون کے ساتھ روٹی اور کھانا میں پہنچا دوں گی۔ فرمایا میری بیوی کیوں ڈانٹ رہی ہو، کیوں غصہ ہو رہی ہو میری اوپر؟ اللہ کے رسول نے منبر کے اوپر خطبہ دیا، میں اس مسجد میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے اس خطبے میں یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، اور جبرائیل نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی اتنی وصیت کی اتنی وصیت کی۔ آئے میری بیوی، اللہ کے رسول پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا رہے تھے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے، اتنے حق اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ اب رہ کیا گیا ہے، شاید ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ نہ کہتے ہیں تم جس گھر میں رہتے ہو اس کے اندر بھی اتنا اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا ہے، کہیں پڑوسی کو گھر میں حقدار نہ بنا دیں، مجھے ڈر لگنے لگا یہ نہ بیان کر دیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، ایک سچا مسلمان، ایک موحد مسلمان، ایک نبی کو ماننے والا مسلمان، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو۔ یہ اصلاح معاشرہ، سدھارو اپنا، سنبھالو اپنا۔ نام کیا ہے؟ محمد جرجیس، محمد فلاں، محمد اکرم۔ نام کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کام کے اعتبار سے اور نبی کی لسٹ کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ غور کریں۔ امام سکری، ان کا واقعہ علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر نقل کیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امام سکری، ان کو سکری اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں سکر کے معنی شکر کے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی میٹھی بولی بولتے تھے، وہ جب بھی اپنی زبان سے جو جملے بولتے تھے لوگوں کے دل کو جیت لیتے تھے۔ ان کے اندر بڑی حلاوت ایمانی، بڑی ان کی زبان میں بڑی حلاوت اور مٹھاس تھی۔ وہ جب بھی کسی سے گفتگو کرتے اس کو 2 منٹ میں اپنا بنا لیتے تھے، بڑی مٹھاس تھی، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا سکری، میٹھا بولنے والے۔ میٹھا بولنے والے، جیسے ہم لوگ اپنی خوبصورت بیویوں کو کہہ دیتے ہیں سویٹی، مٹھائی کی طرح اچھی، اور زیادہ پیار کرتی ہو تو لولی، جیسے ہم لوگ کہنے لگتے ہیں ایسی ہو۔ ان کا نام عربی میں اس زمان میں پڑ گیا سکری، بہت میٹھا بولنے والے۔ یہ صحابی ہے، یہ ایک شخص ہے اور یہ اپنا مکان بیچ رہا ہے۔ مکان خریدنے والے تمام آ گئے، پوچھا کتنا لوگے اپنے مکان کا؟ ذرا تصور کرو، مکان بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ دیکھو بھائی صاف صاف بات ہے، مکان کی قیمت تو 10,000 درہم ہے، لیکن میں مکان اپنا 20,000 کا بیچوں گا۔ مکان کی قیمت 10,000 درہم ہے، لیکن میں اپنا مکان 20,000 میں بیچوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا 10,000 اپنے مکان کا اور 10,000 درہم پڑوسی کا۔ کہیں پڑوسی کا کیوں؟ کہا یہ پڑوسی سے اتنے فائدے تمہیں پہنچیں گے کہ 10,000 درہم کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بہت اچھا میرا پڑوسی ہے، کبھی دکھ و درد نہیں ہونے دیتا، کبھی تکلیف نہیں دیکھتا، لہذا میں تو مجبوری میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں۔ تمہیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ یہ پڑوسی بھی ملے گا، لہذا پڑوسی کے فائدے تمہیں ملیں گے، میں ان کی بھی قیمت لگا رہا ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، گھر بیچو، گھر کے پڑوسی کا کیا مطلب؟ کہا نہیں 20,000 لوں گا، لینا ہو تو لو، گھر کا قیمت 10,000، 10,000 پڑوسی کی۔ اور پڑوسی نے جب سنا سکری نے تو باہر نکلے، کیا بات ہے؟ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے بتایا، بڑا ویسا آدمی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 10,000 اپنے مکان کا مانگ رہا، 10,000 میں آپ کو بھی بیچ رہا، کہہ رہا 10,000 میرے پڑوسی کا، بڑے فائدے ملیں گے۔ امام سکری نے پوچھا بھائی تم اپنا گھر کیوں بیچ رہے ہو؟
کہا مجھے یہ کام پڑ گیا ہے، اس لیے مجھے 8-10 ہزار درہم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ گھر کے اندر جاتے ہیں امام سکری اور 10,000 درہم کی ایک تھیلی نکالتے ہیں اور لا کر اس گھر والے کو دے دیتے ہیں، میرے بھائی یہ 10,000 درہم پکڑو، اپنی اس مجبوری میں اس مجبوری کو دور کرو جو تمہارے سامنے آئی ہے، اور اپنا مکان کیوں بیچ رہے ہو، تمہاری بیوی بچے پھر کرائے پہ رہیں گے، اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے 10,000 درہم لے لیے اور کہا خریدنے والوں سے دیکھا اب بھاگو، اب کیوں بیچوں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری ضرورت پوری ہو گئی، جاؤ، اسی لیے میں 20,000 کا بیچ رہا تھا، اب طے ہی نہیں ہوا تو کیا۔ یہ حالات تھے۔ یہ ایک بزرگ تابعی ابن الجوزی نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ ایک تابعی تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے، چوہے بڑے پریشان ہو گئے وہ چوہوں سے، سوتے میں ان کی چارپائی پہ چڑھ رہے ہیں، کھڑبڑا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا ایک بلی لے آؤ، بلی کو پال لو گھر میں۔ اچھا، بلی چوہوں کو دیکھے گی تو حملہ کرتی جائے گی اور چوہے تمہارے یا تو بھاگ جائیں گی یا وہ کھا جائے گی۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے، میں بلی کل ہی لے آتا ہوں۔ رات بھر سوچا، دوسرے دن بلی لینے نہیں گئے۔ 4-5 دن کے بعد لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تم تو بلی لینے جا رہے تھے؟ بولے میں بلی اس لیے نہیں لایا کیونکہ اپنے گھر میں بلی لے آؤں گا، بلی میرے گھر لے آئے گی، بلی کو دیکھ کر چوہے بھاگیں گے، جب چوہے بھاگیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں چوہے ایسا نہ ہو کہ میرا گھر چھوڑ دیں اور میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں، تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے کی کوشش کرو اور پڑوسیوں کو ناراض اور بھوکا رکھ کر تم کتنی تہجدیں پڑھ لو، تمہاری تہجد تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ شاید وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں اور گاؤں میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو بہت زیادہ نماز کی پابند ہے، بہت زیادہ روزے کی پابند ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی؟ کہ ایک ایسی عورت ہے جو صرف روزے اور نماز کی پابند ہے، نوافل کا زیادہ احترام نہیں کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گی۔ جنت اور جہنم میں جانے کا معیار یہی ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سو پائے۔ فرمایا واللہ لا یامن، واللہ لا یامن، واللہ لا یامن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، یہ مومن نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے کی کوشش کرو، محمدی نوجوان بنو، محمدی نوجوان بننے کے لیے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ اور سنو، محمدی نوجوانوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کبھی سمجھوتا نہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ نیکی کرو، احسان۔ اور جانتے ہو احسان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی۔ باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اپنے کاندھے، بیٹا مجھے گھر کے باہر تھوڑا سا چکر لگا دے، اپنے کاندھے پہ اٹھاؤ اور بٹھا کے لے جاؤ۔ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کراؤ۔ اور سنو، میں نے کہا تھا بمبئی کے ماحول کو میں جانتا ہوں، پرمیشن کا مجھے خیال ہے، میرے بھائیوں ماں باپ کی بات نکل آئی ہے، اس لیے مجھے یہ واقعہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے سن لیجئے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا ماں باپ کی خدمت گزار لوگوں کو اللہ نے کیا برکت دی ہے۔ تفسیر ابن کثیر مشہور ہے تمام تفسیروں میں سب سے زیادہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر ایک حکم مسلط کر دیا موسیٰ کی قوم کو، ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے مصیبت مول لے لی، کیسی ہو، کتنی بڑی ہو، رنگ کیسا ہو، آخر میں اللہ نے ایسا بتا دیا کہ ان کو مل ہی نہیں رہی تھی۔ جانتے ہو اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے ان لوگوں نے جنگل کا سفر کیا، جنگل میں ایک گائے ملی، پتا چلا کہ یہ کس کی ہے، تو یہ 2 یتیم بچوں کی گائے نکلی۔ ان یتیم بچوں کے ماں باپ نے اپنے آخری زمانے میں اپنی اس گائے کو اللہ کے نام پر جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اپنے بچوں کے دودھ کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے۔ جو اوصاف
اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے ایسی گائے، وہ اس گائے کے اندر پائے گئے، اس گائے کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے راستہ یہ بتایا کہ وہ گائے صرف ان 2 یتیم بچوں کے پاس ہے۔ اب 2 یتیم بچے جب تک آپ کو بیچیں گے نہیں، تب تک اللہ کی یہاں قربانی قبول نہیں ہوگی، تمہارا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اب ان یتیم بچوں کو منایا گیا۔ جانتے ہو ان 2 یتیم بچوں نے کیا قیمت مانگی اس گائے کو بیچنے کی؟ کہا اس گائے کے وزن کے برابر سونا دو، اس گائے کے وزن کے برابر سونا۔ اور قوم بنی اسرائیل اور ان 2 لوگوں کو، میرے بھائیوں، پورے قوم بنی اسرائیل کو گائے کے وزن کے برابر سونے کا انتظام کرنا پڑا۔ ان 2 بچوں کو اتنا سونا دیا گیا، تب جا کر وہ گائے ان بچوں نے دی، اس کو ذبح کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن ان 2 یتیم بچوں کے بارے میں آرے ہو گئے، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا انجام ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھلایا ہے، جب بھی اپنے بوڑھے ماں باپ سے گفتگو کرو تو اس انداز سے گفتگو کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم ان سے اف بھی مت کرو، ان کو جھڑکو بھی مت۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہتے یہ باپ نے کہا بیٹے پانی، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے، باپ بیچارے بستر پہ، جرجی صاحب کمپیوٹر چلا رہے ہیں۔ باپ کو دیکھا، بیٹا 1 گلاس پانی، نکل گئی میرے منہ سے، اٹھے اور پانی دے دیا۔ پانی دیا، باپ کی بات مانی، لیکن باپ نے جب پانی مانگا تو میرے منہ سے نکل گئی، یعنی ان کو اسی وقت مانگنا تھا۔ یہ جو نکل گئی، اس کے نکل جانے کے بعد تمہارے پانی دینے کی نیکی برباد کر دی گئی ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی کو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اف بھی نہیں کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکو، نہیں جھڑک سکتے ہو۔ محمدی نوجوان اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اپنے ماں باپ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ یہ 10:30 بج چکے ہیں، میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنے پرشاسن والوں کا بہت بہت بڑا آبھاری اور دھنیہ واد ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے سی وقت کی خیال رکھا اور میرے لیے ٹائم کو تھوڑا سا بڑھایا۔ ایشور ان کو پریرنا دے اور ان کو اس کا پنیہ دے۔ میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور پرسوں کی تقریر ہندو مسلم ایکتا سمیلن یعنی سنڈے کے دن انشاءاللہ ویدوں کے منتر اور رامائن و گیتا کے شلوک سے ہم پیش کریں گے، ہندو اور مسلم بھائی چارے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سوموار کے دن جو لاسٹ پروگرام ہے اس میں فکر آخرت کے موضوع پر ہم آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ اس لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس دعا کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ یہ اوصاف حمیدہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، محمدی نوجوان بنیں، اللہ تعالیٰ ان اوصاف حمیدہ کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری خوبیاں اور مومنوں کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔